بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ بھی جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا. اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دے. بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے. یوسف علیہ السلام پر محل میں جانے کے بعد ایک سخت امتحان آ گیا. یوسف علیہ السلام محل میں رہتے تھے آقا کی نگرانی میں، ساتھ میں بادشاہ کی عورت زلیخا بھی ساتھ تھی. زندگی کے دن کٹ رہے تھے، اوقات گزر رہے تھے، اور زلیخا جو عورت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن، ان کی زندگی کی چمک دمک کو دیکھ رہی تھی. زلیخا بھی حسین اور یوسف علیہ السلام بھی حسین تھے. اللہ کی طرف سے ایک سخت امتحان آیا یوسف علیہ السلام پر کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا ہے اور حکمت اور نبوت کی دولت سے اللہ نے ان کو نواز دیا ہے، اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے. اب وقت گزرا کہ ایک مرتبہ محل کے اندر جو زلیخا رہتی تھی، بادشاہ کی عورت تھی، جو ملک کی فرسٹ بادشاہ کی لیڈی تھی، اور جہاں بادشاہ کی عورت تو بادشاہ یوں ہی چوائس نہیں کرے گا بلکہ وہ بادشاہ تو اپنی من پسند کی عورت پسند کرے گا. ایک وقت آیا بن سور کر کے، رنگیلے کپڑے پہن کر کے، چمک دمک کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی اور اس نے اپنے دل کا ارادہ جو تھا وہ ظاہر کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے
اپنی آواز اٹھائی اور کہا کہ یوسف آ جاؤ، میری جو تمنا، میری جو آرزو، میری خواہش جو تم سے لگی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے آج تم آ جاؤ۔ وغلقت الابواب، اور اس عورت نے محل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، سارے دروازے بند ہیں، نکلے تو کہاں سے نکلے، بھاگے تو کہاں سے بھاگے۔ یوسف علیہ السلام نے جب عورت کی اس بات کو سنا تو گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ فوراً اللہ کا خوف دل میں آیا تو کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر اللہ کا خوف سوار ہے، میں ایسا کام تجھ سے نہیں کر سکتا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ عورت کو اس کو غیرت دلائی کہ ان ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، مجھے غلام یہاں اندر رکھا ہے، ہر چیز مہیا کی ہے، ہر سہولت میرے لیے دی ہے، میں در بدر ہو کے ٹھوکریں کھا کے محل تک پہنچا ہوں، اور اس نے مجھے پیار اور محبت اور بیٹے کی شفقت دے کر یہاں محل میں رکھا ہے، وہ میرا آقا ہے، میں غلام ہوں، میں آقا کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو امانت ہے، تو بادشاہ کی عورت ہے، میں ادنا یہاں پر ایک زندگی گزار رہا ہوں، تو میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ کی عورت کے ساتھ خیانت کروں۔ قربان جائیے یوسف علیہ السلام پر کہ گناہ کی پیشکش ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازے بند ہیں، پردے لگ چکے ہیں، دو عورت اور یوسف علیہ السلام ہیں، اور پیشکش گناہ کی ہو رہی ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر کوئی خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے عورت سن، یہ گناہ ظلم ہے، بدکاری کرنا ظلم ہے، اور ظلم جب کیا جاتا ہے تو ظلم کرنے والا کبھی کامیاب اور فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس واقعے سے ہمیں ایک عبرت اور ایک سبق ملا، جب انسان کی طرف کوئی گناہ آ جاوے، اس گناہ کے آتے ہی فوراً دل میں خیال آوے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیشکش بھی عجیب ہے، قرآن کی ایک آیت ہے اس میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور ایک ہے وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہاں کہ تو آ جا۔ اس آیت کو 9 مرتبہ پڑھا گیا، پوری قرآن کی کسی آیت کو 9 مرتبہ نہیں پڑھا گیا، صرف اس قرآن کی آیت کو 9 مرتبہ پڑھا گیا۔ ہیت لک ہے، لیکن پڑھنے والے قرآن کے اسلوب کو سمجھے، ہیت لک، 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 یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے کے لیے جتنے کوشش کے انداز تھے سب اپنانے کے لیے عورت تیار ہو چکی تھی۔ آتے ہی کہنا یوسف تمہارے بال کتنے حسین ہیں، اور رو ودت کا لفظ ہے نرمی، اور عورت کو بلانے کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو ڈرا دھمکا کے پاس میں بلایا جاتا ہے، یا نرمی سے کام لے لیا جاتا ہے۔ ڈرا دھمکا کے کام زیادہ نہیں چلتا،
جتنا نرمی کرنے کی وجہ سے عورت اپنے گناہ کے کام میں آ جایا کرتی ہے. تو یہاں نرمی سے جملے کہا راودت، اور کہا کہ یوسف تمہارے بال کتنے حسین ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ایک نہ ایک دن میرے یہ بال میری قبر میں جاتے ہی میرے بدن سے الگ ہو جائیں گے. یوسف تمہارا حسن کتنا خوبصورت ہے. تو کہا قبر میں جاتے ہی میرا حسن ختم ہو جائے گا. یوسف تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے. تو کہا قبر میں جاتے ہی میری آنکھ پانی کی شکل بن کر کے میرے چہرے پر رخساروں پر بہہ جائے گی. یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس کے تذکیرے تو میرے ظاہر کو دیکھ کے کر رہی ہے، یہ حقیقت میں قبر میں جاتے ہی اس کی حقیقت کھل جایا کرتی ہے. تو اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گناہوں کی دلہیز پر مت لے جا. تو اس کو دیکھ کر کے فریفتہ مت ہو جا اور اپنی طرف توجہ کر کہ تو کس کی عورت ہے. قربان جائیے، یوسف علیہ السلام محل میں ہیں اور اللہ کا خوف دل میں آیا ہوا ہے. ہم ہر وقت بالکل برہنہ ہوتے ہیں زندگی سے، لیکن گناہ کے ہوتے ہوئے دل میں خوف نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو ہو چکا محل میں، لیکن قرآن کے آیت سے انداز ملتا ہے کہ التی هو فی بیتہا، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہا. اگر اللہ چاہتے تو اس عورت کا نام قرآن میں تذکیر کر دیتے اور اللہ یوں فرماتے راودتہ التی، اس کی جگہ یوں کہتے راودتہ راحیل، عورت کا نام لیتے. یعنی بات اللہ نے نام لیے بغیر قرآن کی آیت کو تھوڑا لمبا کر دیا کہ راودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ. اس کی بجائے اللہ یوں کہہ دیتے راودتہ راحیل. اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں عورت گنہگار صحیح، اس نے پیش قدمی کی، لیکن اگر آیت لمبی ہو جاتی ہے تو ایک ناز بھی ہے اور آیت چھوٹی ہوتی ہے، نام لیا جاتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کا نام لینے سے غیبت کا گناہ شامل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور مفسرین نے نکتہ نکالا ہے کہ پروردگار جو ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ان کے خود کے کلام میں کیسے کوئی ایسا الفاظ لایا جا سکتا تھا اللہ کہ جس سے غیبت کا شائبہ اور غیبت جیسی مشابہت پیدا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نام نہیں لایا بلکہ ہم نے اشارہ کر دیا. اللہ یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں جب تمہارے سامنے کسی کی غیبت ہو اس وقت نام لے کر کے غیبت مت کرنا. نام لے کر غیبت کرنے تھے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ گناہ ہو جاتا، غیبت کا گناہ زیادہ سے برا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی آگے فرمایا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی اور اس میں عیب ہے تو غیبت کا گناہ ہوا، لیکن اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو تم نے تو اس کے اوپر تہمت لگایا، اور تہمت کا گناہ ہی سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی بہن یا بیٹی پر تہمت لگائی، پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، تو ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے اہل خانہ میں کسی پر تہمت لگی ہوئی دکھائی دے گی. یعنی اس نے کسی پرائی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی اس کی موت سے پہلے اس کو یہ عذاب دنیا میں دیکھنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس سنگین گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ایک عورت کا نام لے کر کے اس کی غیبت کے شائبے کو قرآن میں لانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسلوب سے سمجھا رہا ہے اگر غیبت ہو جاوے تو توبہ کرنا، ورنہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے.
وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. جہاں سے دکھنے کا اندیشہ، خوف کا اندیشہ، وہ دروازے بند ہو چکے ہیں. یوسف علیہ السلام بھاگے تو کہا. اس آیت کی خالص راودت التی، اس آیت کی اتنے ٹکڑے پر بڑی تفسیر علماء نے لکھ دی ہے. اور اس پہ ایک واقعہ سناؤ کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ زلیخا دروازے بند کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عصمت کے دروازے کھول رہا ہے کہ یوسف گھبرا مت، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اور دلیل دیکھی، برہان دیکھ لیا. برہان کا کیا مطلب؟ کہ جیسے اس گناہ کی پیشکش ہوئی، یعقوب علیہ السلام کا چہرہ بیٹے کے سامنے آ گیا اور باپ نے کہا بیٹے پتہ ہے تیرا نام انبیاء کی فہرست میں ہے. فوراً باپ کا چہرہ اللہ نے دے دیا. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل نے آ گئے سامنے، تو جبرائیل کے آتے ہی اس گناہ سے بچ گئے. بعض نے کہا ہے شگاف کا دیوار میں یا چھت میں، وہاں سے یعقوب علیہ السلام نظر آئے اپنے ابا، اور ابا کی انگلی ان کے منہ میں دبائی ہوئی تھی افسوس کی وجہ سے. بیٹے یوسف نے دیکھا تو باپ کے افسوس کو دیکھ کر گناہ سے بچ گئے. یا اللہ نے ان کو نبوت کی فراست عطا فرمائی تھی، جان گئے تھے کہ اللہ نے مجھے اعلیٰ مقام دیا ہے، اپنی عزت اور نبوت کی سرفرازی کو دیکھتے ہوئے اس گناہ سے بچ گئے. لیکن اس امت کے ساتھ بھی اللہ نے وہ معاملہ کیا ہے. عجیب ہے، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی امت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. امام اعظم نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں ان کا نام آتا تھا. اللہ نے ان کو بھی ایک حسن عطا فرمایا تھا، خوبصورتی عطا فرمائی تھی. ایک عورت نے آ کر ان کے سامنے گناہ کی پیشکش کی. فوراً ڈرتے ہوئے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ڈرتا ہوں اس گناہ سے. جیسے یہ بات کہی ڈر گئے، عورت چلی گئی. رات کو خواب میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا اے سلیمان بن یسار، تیرے ساتھ گناہ کی پیشکش ہوئی، تو نے معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ. وہ گناہ مجھے محل میں پیشکش ہوئی تھی، میں نے اللہ کی پناہ مانگی، لیکن میں تو نبی تھا، نبوت کی وجہ سے اللہ نے میری حفاظت کر دی تھی. کمال میرا نہیں ہے، کمال تیرا ہے. تو ولی ہو کر کے وہ جملہ کہا ہے جو پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ کی پناہ، کرامت تیری، ولایت تیری ہے، کمال تیرا ہے کہ میں تو نبی تھا تو اللہ نے میری حفاظت کر دی، تو ایک ولی تھا تو تیرے ساتھ بھی اللہ نے حفاظت کا معاملہ کیا. جو اللہ پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا، جو میرے ساتھ اللہ نے حفاظت کی تھی، وہ ساتھ بھی اللہ نے حفاظت فرما دی. سوچنے کی بات ہے، انسان گناہ سے بچ رہا ہے اور اللہ اس کو دنیا میں جیتی جاگتی آنکھوں سے کیا انعام دے رہا ہے. ہندوستان میں ایک بزرگ کا نام تھا علامہ خواجہ مشکل رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی کپڑوں سے. راستے میں چلے، گلی میں چلے، بازار میں جاوے، گھر میں جاوے، جہاں جاوے بس خوشبو آتی تھی مشکل. لوگ پوچھتے تھے خواجہ صاحب آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، کہاں سے لگاتے ہو؟ آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ آپ پیسے سے اتنی خوشبو قیمتی خرید سکو. لیکن یہ راز تھا، بتانا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے راز کو، اس بات کو کھول دیا کہ مرتبہ گلی سے گزر رہا تھا اور ایک بوڑھیا عورت میرے سامنے آ گئی اور اس نے آ کر کے اس نے آ کر کہا کہ میرے گھر کے اندر مرد بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، آ کے دم کر دو، آپ کا بھلا ہو جائے گا. میں نے اس کی رحم کی اپیل کو قبول کیا. میں گھر میں گیا، جیسے ہی گھر میں اندر داخل ہوا وہاں تو کوئی دکھائی نہیں تھا مریض، اور اس بوڑھی عورت نے پیچھے سے دروازے بند کر دیے اور سامنے اس عورت کی جو گھر کی جو مالکہ تھی خوبصورت، وہ سامنے آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں روزانہ آپ اس طرف سے گزرتے تھے، میرے دل میں آتا تھا کہ میں آپ کو گناہ کی طرف بلاؤں لیکن کوئی کام نہیں چلتا تھا، آج موقع مل گیا ہے، میں سے میرا کام نمٹا لو. جب یہ بات کہی
تو علامہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو ان کا دوسرا الگ تھا اس وقت، لیکن دل پر اللہ کے خوف کی خشیت کے اثرات اتنے ظاہر ہوئے کہ گھبرا گئے. گھبراتے گھبراتے اللہ کی پناہ دل میں مانگی اور پھر کہا اس عورت سے کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی ہے، مجھے جانے دے. اس عورت نے کہا چلو آمادہ ہو چکا ہے، حاجت سے فارغ ہوگا، میرا کام ہو جائے گا. جب قضاء حاجت کے لیے وہ اللہ والے اندر گئے تو طہارت کرنے کے بعد پوری جسم اپنی ناپاکی کو بدن اور کپڑے پہ مل لیا. ظاہر میں ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے یہ ناپاکی تو بدبو کی شکل بن گئی، دین کی شکل بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دماغ میں کسی طریقے سے سلجھاوے وہاں ہمارے دماغ کام نہیں کرتے. بدن پر ناپاکی ہے، بدبو آ رہی ہے، باہر نکلے عورت نے شور مچایا، نفرت والا انسان ہے، خراب انسان ہے، پاگل مجنون ہے، نکالو جلدی سے ورنہ اس کو سنسار کرواؤں گا، تہمت لگواؤں گا. دروازہ کھلا، وہ تو بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے. باہر دوڑے تو دیکھا کہ کوئی پناہ نہیں ہے کہ جس سے لوگ دیکھیں گے نفرت محسوس کریں گے، گھن کریں گے. تو کسی طریقے سے کوئی ایسی جگہ ملی جہاں پانی تھا تو انہوں نے وہاں جا کر کے کپڑے کو صاف کیا، بدن کو صاف کیا، بدبو کو صاف کیا اور کپڑے پہن لیے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا پیارا معاملہ کیا کہ میں نے گناہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں آیا، میں نے میرے جسم کے کپڑوں پہ نجاست لگا دی. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے اوپر مشک کی اور خوشبو کی عطر چھڑک دیا. میں کوئی عطر نہیں لگاتا، یہ اللہ کی طرف سے مجھے دین ہے جو میرے جسم سے کپڑوں سے خوشبو آیا کرتی ہے. اللہ قدردان ہے. تم گناہ سے بچ کر سوچو اور گناہ سے بچ کر 10 قدم پیچھے پیر ہٹاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے نیکی کا کام ضرور بھی ضرور لے لیا کرے گا. اس لیے کہ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. ایک نوجوان تھا اور اس کے باپ کی ایک کرائے کی دکان تھی. لوگ سودا لینے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت سودا لینے کے لیے آئی. سودا پورا ہوا تو اس کے ابا سے کہا کہ آپ کا جوان بیٹے کو میرے ساتھ کر دو، جو پیسے باقی ہیں میں آپ کو اس کے ساتھ پہنچا دوں. وہ جوان کو ساتھ میں کیا، وہ عورت کے ساتھ چل گیا. جب گھر میں پہنچا تو دیکھتا ہے کیا، ایک حسین خوبصورت لڑکی پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہے اور جیسے اس کی نظر میری طرف پڑی دوڑ کر میری طرف آئی اور مجھے کہا کہ تو میرے ساتھ گناہ کا کام کر. جیسے اس نے یہ کام کرنے کا کہا تو میرے دل میں آیا کہ میں تو پاک باز باپ کا بیٹا ہوں، اگر یہ کروں گا تو میرے باپ کی عزت محلے میں ختم ہو جائے گی. اس دل میں اور اللہ کے خوف کے آتے ہی گناہ کو چھوڑ کر اس نے پیشکش وہی پیش کی جو علامہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہی تھی کہ مجھے طہارت کے لیے جانے کی اجازت دے. وہ جوان اندر گیا، جانے کے بعد اپنی نجاست کو بدن اور کپڑے پہ لگایا، وہاں سے باہر نکلا. عورت نے شور مچایا، اس کو باہر نکالا. وہ کسی طریقے سے اس کے پاس ایک چوندی تھی جس سے کپڑے کے اوپر صابن مل جاوے دھونے کے لیے، کسی طریقے سے منگوایا صابن اور ایک نہر پہ جا کے کپڑے دھوئے، صاف کیا. صاف کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں رات کو خواب میں سویا تو مجھے کسی فرشتے نے خوشخبری سنائی اور یہ کہا کہ تجھے 2 خوشخبری ہے. ایک خوشخبری یہ ہے کہ تجھے اللہ نے تیرے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ خوشبو دی ہے، اس خوشبو کو اپنے بدن پر مل لیا کر. وہ خوشبو جس فرشتے نے مجھ کو دی اور میں نے اپنے جسم پہ ملی ہے، اس دن سے آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے وہ خوشبو لینے کی اور کہیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. قربان جائیے، جب اس بھیانک گناہ سے انسان اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے تو اللہ قدردان ہے. وہ قدردان کے معاملہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے تلے ہم زندگی گزارتے رہیں گے. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ نے فوراً ان کو پناہ دی اور گناہ سے بچا دیا. اب گناہ سے کیسے بچایا اس کی تفصیل آئندہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا. تصور کرے
اور اس تصور پہ رہیں کہ کہاں سے در بدر ٹھوکریں کھا کے محل میں ہے، گناہ کی پیشکش ہو رہی ہے، اور یہاں اس گناہ کی حالت میں اللہ سے یوسف علیہ السلام ڈر رہے ہیں تنہائی میں۔ یہ بات کو انسان سوچ لے، یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اگر ہمارے ساتھ بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ہم اللہ کے خوف سے بچ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ بھی بہتر سے بہتر معاملہ فرمائے گا۔ الہی گناہوں کی عادت مجھ کو چھڑا دے، میں اس قابل نہیں کہ گناہ کر کے عذاب سر پہ لوں، گناہ کر کے زندگی ختم ہو گئی، ایک موقع دے دے نیکی کا جو میرے دل میں خوف آ جاوے، ایک نیکی اللہ مجھے کرنے کی موقع دے دے کہ اس نیکی کے کرنے کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جاوے اور دل میں تیرا خوف آ جاوے، اور اس خوف کے بعد میں زندگی پر نیکی کا کام کروں، گناہوں سے بچتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم پہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، نافرمان سہی، لیکن ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اے اللہ آپ کے محبوب سے آپ کو بڑی پیار اور محبت تھی، اور محبوب کی طفیل امت سے پیار اور محبت تھی۔ اللہ نبی کے صدقے طفیل میں اس امت کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درگزر فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جس زمین پر، جس جگہ پر ہم نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ کو ختم فرما، ورنہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، زمین کہے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے اللہ اس وقت ہاتھ بھی کہے گا گناہ کیا ہے، ران کہے گی گناہ کیا ہے، پیر کہیں گے گناہ کی طرف گیا تھا، آنکھ کہے گی گناہ کیا ہے، کان اور دل و دماغ بولیں گے گناہ کیا ہے، زبان پر تو تالا لگا دے گا، وہ زمین بھی بولے گی جہاں ہم نے گناہ اور پاک کیا ہے۔ اللہ اس دن سے پہلے جس دن ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکلے، ہمیں پوری زندگی گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کی نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کا، مرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عمرہ اور حج کرنے والوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اس امت پر کروڑوں کروڑ احسان ہے، اللہ اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن مولا ہم نے کتنے بڑے گناہ کیے، وہ جب دنیا میں زندہ تھے کفار قریش ان کو ستایا کرتے تھے، وہ آج قبر میں سو گئے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے محبوب کو ستا رہے ہیں۔ اللہ وہ دنیا میں بھی غمزدہ پھر رہے تھے، قبر میں بھی سو رہے، غمزدے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما دے، بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ بیمار ہو تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو محتاج ہے ان کو محتاجی کو دور فرما دے، کمزور ہے تو صحت عطا فرما دے، پریشان ہے تو پریشانیوں کو ختم فرما دے، کاروباری لائن سے تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کی اولاد کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کی اولادوں کو اور ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر کے تیرے دل میں، ہمارے دل میں خوف آ جاوے، ایسی شکل صورتیں پیدا فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں حصہ عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان شرور سے پناہ نصیب فرما دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ